اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 79 to 82۔ کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لیتا تھا۔ اور لڑکے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، بس ہم نے چاہا کہ ان کے رب کو اس کی جگہ ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ بس تمہارے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارا رب کی رحمت سے ہوا، اور میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ سورہ کہف کی یہ جو اسٹوری ہے، یہ جو واقعہ ہے، میں آپ کو تقریباً 3-4 وائس میسیج کے ذریعے سے بتا رہا تھا۔ اس کا 4تھا پارٹ ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ڈسکشن ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ خضر علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے کہ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے، جو اختیارات دیا ہے، جو مجھے طاقت دی ہے، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی جو لمیٹیشن ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، وہ الگ ہے، اور مجھے اللہ نے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ علم دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی اور کہا کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤں گے، آپ بس مجھے جو ہے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو خضر علیہ السلام نے اجازت دی۔ تقریباً 3 الگ الگ واقعات پیش آئے جس پہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور سوال کر دیے۔ اس بنیاد پہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ابھی آپ صبر کر نہیں سکتے، ابھی جو ہے ہم سے جو ہے دوری آپ کو کرنا ہے۔ تو جو ہے جب وہ تینوں واقعات کیا تھے، اس کا جواب اس آیت میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں تھے، تو اس کے بعد اس کشتی کو خضر علیہ السلام نے عیبدار بنا دیا۔ عیبدار کے معنی اس میں کچھ نقص کر دیا۔ تب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، فکر ہوئی کہ مطلب ایسا آپ کیسا کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک بندے نے آپ کو مدد کی اور الٹا اس کی کشتی کو اپنے عیبدار بنا دیا۔ تو اس کا جواب اس وقت تو نہیں دیا تھا، بٹ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام جو ہے اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا جواب نقل کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے کشتی گزر رہی ہے یا گزرے گی، وہاں پر ایک بادشاہ ہے جو اپنی جنگی ہتھیارات کے لیے، سامان کے لیے جو اچھے کشتیاں ہیں، اس کو وہاں سے لے رہا تھا، اور جب وہ اپنے قبضے میں کر رہا تھا۔ اور یہ جو کشتی ہے یہ بالکل مزدوروں کی ہے، بالکل غریب لوگوں کی ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ عیبدار ہوتا تب جو ہے اس کے وزیر اس کو نہ لیتے۔ اگر یہ بالکل اچھی رہتی تو وزیر اور بادشاہ زبردستی یہ کشتیوں کو چھین لیتے۔ اس وجہ سے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا۔ پھر جو دوسرا واقعہ تھا، ایک بچہ تھا جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا۔ تب جو ہے اس کا جواب خضر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہ بڑا ہو کے ماں باپ جو ہیں ان کی بالکل دیندار ہیں، اپنے کفر کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ان کو بہت پریشان کرے گا، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو قتل کیا، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس سے بہترین اولاد دے گی جو ان کے بوڑھے پہ ان کو سہارا دے گی۔ یعنی کئی لوگ انتقال ہو جاتے ہیں، کئی لوگ مر جاتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بھلائی ہوتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سے جو تیسرا واقعہ جو بتایا گیا کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہے ایک گاؤں میں جائے اور پھر وہاں پر کھانا پوچھا، مطلب مہمان نوازی پوچھی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تب جو ہے وہاں پر جو دیوار جو گر رہی تھی، تب جو ہے خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ تب تقریباً جو ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ ان سے آپ کچھ اجرت لے لیتے، ان کو جو ہے آپ نے فری میں کام کیوں کیا؟ تو اس
کا جواب یہاں پر جو ہے تیسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور وہ جو خزانہ تھا وہ ابھی وہ یتیم کا ہے، اور وہ یتیم بچے بالکل چھوٹے ہیں۔ اگر وہ خزانہ دکھ جاتا تو لوگ اس کو اٹھا لیتے اور ختم کر دیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ذمہ داری لیا حفاظت کرنے کی۔ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کا خزانہ وہ بچے استعمال کریں۔ تو کہنے کا مقصد اوورآل یہ ہے کہ ایسے بہت سے علم ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، جو کہ انسان نہیں جانتا۔ بس جلدی میں انسان جو ہے کفر کرنے لگتا ہے اور الٹی سیدھے باتیں کرنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو وہ چاہے وہ مل جائے۔ مگر اس قرآن کی آیت سے ہمیں لگتا ہے کہ انسان جو ہے اگر جو بھی اس سے ساتھ ہوتا ہے اگر صبر کرے تو اس کے پیچھے جو بھلائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پا سکتا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے تقریباً میں 4 پارٹ میں جو ہے سورہ کہف کی جو خاص کر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو جو ڈسکشن اور جو سٹوری تھا اس کو میں نے کمپلیٹ کیا۔ اس کی تفاسیر اور بھی مل سکتی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے پڑھ کے سمجھا سکتے ہیں، بٹ میں نے کوشش یہ ہے کہ 5 سے 7 منٹ کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اس طرح سے میں آپ کو پیش کروں۔ تو میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔